بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو وقت کے پنوں سے گزرتا ہے، واپس اس دور میں جب عرب جزیرہ پولیتھسم کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ کعبہ شریف جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل ہے، کبھی 360 بتوں کا مرکز تھا۔ یہ بت کیسے آئے، ان کی کہانی کیا تھی اور کیسے سب ختم ہوا، آئیے اس رہسیہ کو کھولتے ہیں ایک ایسی ڈاکیومنٹری میں جو آپ کو ہر پل باندھے رکھے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے کا عرب یعنی جاہلیہ کا دور ایک ایسا زمانہ تھا جہاں قبائلی زندگی، تجارت اور مذہبی رسومات کے گرد گھومتی تھی۔ مکہ ایک چھوٹا سا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، نہ صرف تجارت کے لیے بلکہ اپنے دیوتاؤں کی پوجا کے لیے بھی۔ اس مرکز کا دل تھا کعبہ، ایک مقدس گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ قرآن پاک کے مطابق یہ گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی تعلیم سے دور ہوتے گئے۔ قبائلی قوموں نے اپنے اپنے دیوتاؤں کے بت بنائے اور انہیں کعبے میں رکھا۔ یہ بت صرف پتھر یا دھاتو کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ان کی عقیدت، ان کے خوف اور ان کی امیدوں کا علم تھا۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا دیوتا کعبے میں رکھتا تاکہ اس کی عزت بڑھے اور اس کا اثر قبیلے پر برقرار رہے۔ تاریخ کے مطابق کعبے میں لگ بھگ 360 بت تھے جو شاید سال کے 360 دنوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ بت الگ الگ شکلوں کے تھے، کچھ اوبیلسک یا استیلائی کے روپ میں، جبکہ ایک پرمکھ دیوتا ہبل ایک انسانی شکل کا بت تھا جو لال رنگ کے پتھر سے بنا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ سونے کا تھا۔ ہبل کو قریش قبیلہ سب سے زیادہ مانتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے بت کو کعبے میں رکھتا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا مقدس مقام تھا جو سب قبائل کو جوڑتا تھا۔ ہبل، اللات، العزا اور منات جیسے دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ دیوتا صرف مذہبی نہیں بلکہ سماجک اور سیاسی طاقت کے بھی علم تھے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 360 بت کعبہ شریف میں آئے کیسے؟ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے عمرو ابن لوہے ابن کما سے، جو ابن ہشام کی سیرہ کے مطابق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے کعبے میں بت پرستی شروع کی، یعنی کہ کعبے میں مورتی پوجا شروع کی۔ دوستو، عمرو ایک قریش کا سردار تھا۔ ملک شام یعنی کہ جو آج کا سیریا ہے، وہ اس زمانے میں وہاں گیا تھا جہاں اس نے عمالق قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بت بارش برسانے اور دشمنوں پر فتح پانے میں مدد دیتے ہیں۔ عمرو ہبل نام کا بت مکہ لایا اور اسے کعبے کے صحن میں رکھا۔ اس نے لوگوں کو اس کی پوجا کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عادت پھیل گئی۔ ہر قبیلہ اپنا بت کعبے میں لایا۔ سوا، ود، یغوت، یہوق اور نصر اور نہ جانے کتنے اور تھے۔ یہ بت صرف مذہبی نہیں بلکہ قبائلی گھمنڈ اور سیاسی طاقت کے بھی نشان بن گئے۔ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کا گھر تھا، اب ایک مورتی پوجا کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ بت صرف پتھر نہیں تھے، لوگ ان کے سامنے جانور قربان کرتے، تیروں سے فال نکالتے اور اپنی منتیں مانگتے۔ مثلاً ہبل کے سامنے تیروں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ ایک مشہور واقعہ عبد المطلب کا ہے، جنہیں اپنے بیٹے عبداللہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے، ان کی قربانی دینی پڑی، لیکن ہبل کے تیروں نے انہیں 100 اونٹ قربان کرنے کا اشارہ دیا۔ دوستو، کعبہ صرف ایک مذہبی مقام نہیں تھا بلکہ ایک سماجک اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ ہر سال قبائل اپنے جھگڑوں کو بھول کر حج کے لیے آتے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب تجارت اور عبادت ایک ساتھ ہوتی تھی۔ کعبے کے آس پاس بتوں کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں بھی تھیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے چھوٹے بت، اور یہ صرف ان کے خیالی بنے ہوئے تھے۔ مکے کے آس پاس کے علاقوں میں یہودی اور نصارہ بھی رہتے تھے۔ یمن میں مونوفیسائٹ نصرانی اور یثرب میں یہودی قبائل تھے۔ ان کا اثر بھی کعبے پر دکھائی دیتا تھا کیونکہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ سب پولیتھسم کے دور میں ڈوب چکے تھے۔ حنیف لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر قائم تھے، یہ بت پرستی نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ بھی حنیف تھے،
یعنی کہ بت پرستی نہیں مانتے تھے، مورتی پوجا پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دوستو ایسے ہی مکہ بت پرستی اور جہالت میں ڈوبا رہا۔ پھر آیا وہ دور جب اللہ نے اپنا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ 610 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی، انہوں نے توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ پیغام قریش کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ بت پرستی نہ صرف ان کا مذہب بلکہ ان کی تجارت اور سیاسی طاقت کا بھی حصہ تھی۔ مکہ کے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو سخت تکلیف دی، تو 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ ہوئی۔ لیکن یہ سفر کا آغاز تھا۔ 630 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد مکہ پر فتح حاصل کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحیح البخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبے کے آس پاس 360 بت تھے۔ انہوں نے ایک لکڑی سے ہر بت کو گرایا اور فرمایا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی خیالی بنائی ہوئی تصویر بچا دی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی ہٹا دی گئی۔ کعبے کو دوبارہ اس کی اصلی شان یعنی کہ ایک اللہ کے گھر کے روپ میں قائم کیا گیا۔ دوستو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے نہ صرف کعبے کو بلکہ پورے عرب کو بدل دیا۔ بت پرستی کا خاتمہ ہوا اور توحید کا عالم پھر سے قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتوں کو توڑا بلکہ لوگوں کے دلوں سے جہالت کے اندھیروں کو بھی دور کیا۔ آج کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے توحید کا نشان ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک اللہ کی عبادت کا آغاز کیا تھا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ پاک کیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توحید کا راستہ آسان نہیں، لیکن حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔